بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً، یہ بھی مسئلہ غیر مدخول بہا ہی سے متعلق ہے۔ غیر مدخول بہا کی بات اوپر چل رہی تھی، یہ مسئلہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے غیر مدخول بہا عورت سے کہا جب تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق ایک اور ایک، اگر اس طرح سے شرط کا جملہ نہ ہوتا تو اس کا حکم یہ اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ صورت میں ایک طلاق پڑے گی، کیونکہ جو پہلے ہے تکلم میں واقع ہونے میں بھی وہ پہلے ہے، اس لیے اگر صرف اتنا ہے انت طالق واحدہ و واحدہ تو ایک طلاق پڑے گی، لیکن اگر شرط کے ساتھ ہے اذا دخلت الدار فانت طالق واحدہ و واحدہ، پھر دخلت الدار عورت گھر میں داخل ہوئی، یہ کہتے ہیں وقعت علیہا واحدۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایک طلاق پڑے گی، یہی مفتابع ہے ہمارے نزدیک۔ اس کی وجہ امام کے نزدیک یہ ہے کہ معلق بالشرط منجز کی طرح ہوتا ہے، یعنی اگر طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے فوراً اسے طلاق دے رہا ہو، یعنی اذا دخلت الدار فانت طالق واحدہ و واحدہ، جب وہ گھر میں داخل ہوگی تو ایسے ہی ہے گویا اس نے انت طالق واحدہ و واحدہ کہا ہے بغیر شرط کے، اور بغیر شرط والی صورت میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک طلاق پڑے گی۔ تو جب طلاق کو کسی شرط پر معلق کرنا یہ فوراً طلاق دینے یعنی تنجیز کے مانند ہے، تو جو تنجیز کا فوراً طلاق دینے کا حکم ہے کہ ایک طلاق پڑتی ہے، اسی طریقے سے معلق بالشرط کی صورت میں بھی ایک طلاق پڑے گی، ٹھیک ہے۔ وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا تقع ثنتان، دو طلاقیں پڑیں گی۔ دو طلاقیں پڑھنے کی وجہ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ تعلیق بالشرط اگر طلاق کو کسی شرط پر معلق کیا ہو تو شرط پائے جانے کی صورت میں بغیر تقدم و تاخر کے وہ پورے کا پورا واقع ہوتا ہے، یعنی جب کہا اذا دخلت الدار فانت طالق واحدہ و واحدہ، تو جب شرط پائی گئی دخول دار ہوا تو اب ایک اور ایک یہ نہیں ہوگا، بلکہ مجموعہ من حیث المجموع ایک ساتھ واقع ہوگا، دونوں ایک ساتھ، اور دونوں ایک ساتھ اگر پڑھیں جیسے کہ کہا انت طالق واحدہ مع واحدہ تو دو پڑتی ہے نا، تو یہاں بھی معیت ہوتی ہے جب شرط پائی جائے، اس لیے صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دو طلاقیں پڑیں گی۔
وقالا اور صاحبین نے فرمایا 2 طلاقیں پڑیں گی. دونوں قول کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. وَإِنْ قَالَ لَهَا اور اگر شوہر نے عورت سے کہا انتے طالقن بمکہ تجھے مکہ میں طلاق، تو یہ چیز ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ تجھے اس کمرے میں طلاق، اور پھر وہ جب تک اس کمرے میں رہے مطلقہ رہے، اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جائے تو اس کی بیوی رہے، گھر کے اور کسی حصے میں رہے تو اس کی بیوی، جیسے اس کمرے میں پہنچے تو وہاں وہ مطلقہ رہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. طلاق پڑتی ہے تو وہ کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہے نا، وہ ہر جگہ ہے. اس لیے اگر یہ کہا کہ تجھے مکہ میں طلاق تو دنیا کے کسی کونے میں ہو نا، وہ مطلقہ ہی رہے گی. انت طالقم بمکہ فہی طالقم فی الحال، تو طلاق فوراً پڑ جائے گی اور ہر شہر میں پڑ جائے گی، کہیں بھی ہو ہے نا، طلاق پڑ جائے گی. وکذالک اور یوں ہی اذا قال لها انت طالقن فی الدار، جب شوہر نے یہ کہا تجھے گھر میں طلاق، تو گھر میں ہو باہر ہو کہیں بھی ہو اس پر فوراً طلاق پڑ جائے گی. وَإِنْ قَالَ لَهَا أَنْتَ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتَ بِمَكَّةَ، اب جملے کی نوعیت تھوڑی سی بدل گئی. پہلے یہ کہا تھا تجھے مکہ میں طلاق، تجھے گھر میں طلاق، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تو مکہ میں جائے تو تجھے طلاق، یعنی وقوع طلاق کو دخول مکہ پر معلق کر دیا. تو جب مکہ میں دخول پایا جائے گا تو اب وہ مطلقہ ہو جائے گی، اور مطلقہ ہونے کے بعد پھر وہ کہیں بھی رہے مطلقہ رہے گی. لیکن جب تک وہ مکہ میں داخل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک وہ مطلقہ نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کہا کہ جب تو گھر میں داخل ہوگی تو تجھے طلاق، جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوئی ہے اس وقت تک مطلقہ ہوگی نہیں ہوگی. اور اگر عورت سے کہا کہ تجھے طلاق جب تو مکہ میں داخل ہو، لم تطلق، تو طلاق نہیں پڑے گی حتی تدخل مکہ، جب تک مکہ میں داخل نہ ہو جائے. وَإِنْ قَالَ اور اگر یہ کہا انت طالقٌ غدن، تجھے آنے والے کل طلاق، آنے والا کل مکمل آنے والا کل ہے نا، کہ صرف دوپہر آنے والا کل ہے. آنے والے کل کا صرف دوپہر آنے والا کل ہے، صرف شام آنے والا کل ہے، صرف صبح آنے والا کل ہے، مکمل آنے والا کل ہے نا. جب یہ کہا کہ تجھے آنے والے کل طلاق، تو طلاق کب پڑے گی؟ صبح، شام کو، دوپہر میں، کب؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کے تمام اجزاء کل ہونے میں یکساں ہے نا، برابر ہے، کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں ہے. ہاں جو اول جز ہے وہ کل کا پہلا جز ہے، پہلا جز ہونے کی وجہ سے، یعنی طلوع صبح صادق، آنے والے کل کا طلوع صبح صادق اول جز ہونے کی وجہ سے وہ فوقیت رکھتا ہے. اس لیے اگر یہ کہا کہ تجھے آنے والے کل طلاق، تو طلوع صبح صادق ہی سے طلاق پڑ جائے گی، باقی اجزاء کو کوئی فوقیت نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہا انت طالقٌ غدن وقع علیہ الطلاق، تو عورت پر طلاق پڑ جائے گی بطلوع الفجر الثانی. ایک فجر اول ہے جسے صبح کاذب کہتے ہیں، ایک فجر ثانی ہے جسے صبح صادق کہتے ہیں، یعنی جب سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر ثانی کے طلوع ہوتے ہی اس پر طلاق پڑ جائے گی. ایک چیز یہاں سے یہ بالکل نئی شروع کر رہے ہیں. پہلے ایک ہماری طرف سے ایک تمہید آپ سن لیجئے تاکہ اس پورے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے. تمہید میں بہت لمبی نہیں بتاؤں گا کہ آپ اس تمہید ہی میں الجھ جائیں. ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی تمہید باندھ دی جاتی ہے، پھر طالب علم اسی تمہید کو سمجھنے میں رہ جاتا ہے
اصل مسئلہ تو دور رہ جاتا ہے، ہوتا ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ ایک ہے کسی کو طلاق کا مالک بنانا، اور ایک ہے کسی کو طلاق کا وکیل بنانا. دو چیزیں، کسی کو طلاق کا مالک بنانا اور دوسری چیز طلاق کا وکیل بنانا. اب اس کو آپ تھوڑا سا اور پھیلا کر کے سمجھ لیں کہ اگر میں نے آپ کو میں آپ کو مالک بنا رہا ہوں، میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ کتاب آپ سے بیچ دی، آپ بے کی بحث پڑھ چکے ہیں، تو کب تک آپ کو اسے لینے کا اختیار ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، ادھر سنا ہی نہیں ہوگا، ہے نا. اسی مجلس میں آپ کو قبول کرنے کا اختیار ہے. اگر مجلس بدل گئی ہے نا تو اب آپ کے قبول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں جائے گی، ہے نا. تو تملیک میں مالک بنانے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مالک بنا رہا ہے اسی مجلس کے ساتھ وہ چیز خاص رہتی ہے نا. یہ کس میں ہوتا ہے کہ مجلس کے ساتھ خاص رہے؟ بے نہیں، تملیک میں، مالک بنانے میں. بے تو اب ہم بے میں نہیں جائیں گے. مالک بنانے میں کیا ہوتا ہے کہ اسی مجلس کے ساتھ وہ چیز خاص رہتی، اسی مجلس میں اسے کرنا ہے. اگر کرے تو ٹھیک، نہیں کرے گا تو اب وہ نہیں کر، پھر بعد میں نہیں کر سکتا. لیکن توکیل میں نے آپ سے اس کمرے میں کہا کہ یار ساجد یہ میری کتاب بیچ دو کسی سے، تو آپ یہی کسی سے بیچیں گے تبھی صحیح رہے گا. آج بیچیں، کل بیچیں، جب تک میں آپ کو منع کر دوں نہ کروں کہ نہیں یار ساجد رہنے دو نہ بیچو، اس وقت تک آپ چاہیں تو اس کو کسی کے ہاتھ بیچ سکتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تملیک اور توکیل میں فرق ہے کہ مالک بنانے میں اسی مجلس کے ساتھ وہ خاص رہے گا، اور وکیل بنانے میں اسی مجلس کے ساتھ خاص نہیں رہے گا. جب بھی وہ تصرف کرے گا صحیح رہے گا، ہے نا. اتنا سمجھ گئے ہیں آپ؟ اب ان مسائل کو آپ دیکھیں، ہے نا، کہ اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ، اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا اختاری نفسک، یہ کنایا کا لفظ ہے، طلاق کا بھی اس میں احتمال ہے اور غیر طلاق کا بھی احتمال ہے. میں نے طلاق دے دی، اب تم اپنے آپ کی مالک ہو گئی ہو، اختیار کر لو اپنے آپ کو، یا تم اچھی ہو. اختاری نفسک، تو اپنے آپ کو اختیار کر لے. یہ جملہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اور کنایا ہے ینوی بذالک الطلاق، اور اس جملے سے وہ طلاق کی نیت کرے، ہے نا. او قال لها، یا شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، تو اپنے آپ کو طلاق دے لے. دو جملے ہیں، اختاری نفسک، طلقی نفسک. تو یہ دونوں صورتیں تملیک کی ہیں. یہ دونوں صورتیں کس کی ہیں؟ اسے طلاق دینے کا مالک بنا رہا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلا والا جو ہے وہ کنایا ہے اور دوسرا والا جو ہے وہ صریح ہے نا. پہلا کنایا اور دوسرا صریح، اتنا فرق دونوں میں ہے، لیکن ہیں دونوں تملیک ہی، ہے نا. جب تملیک ہیں دونوں تو حکم کیا ہوگا کہ اسی مجلس میں اگر عورت اپنے آپ کو اختیار کرے، یا اسی مجلس میں اگر عورت اپنے آپ کو طلاق دے تب تو صحیح ہوگا. لیکن اگر مجلس بدل گئی، ہے نا، اعراض کا کوئی کام اس کی جانب سے پا لیا گیا، اب وہ اپنے آپ کو طلاق دے یا اپنے آپ کو اختیار کرے تو طلاق نہیں پڑے گی، ہے نا. تو تملیک کا یہی حکم ہے نا کہ مجلس ہی کے ساتھ وہ چیز خاص رہے گی.
جس کا اسے مالک بنایا گیا. تو جب اس نے اسے اپنے آپ کے اختیار کرنے کا مالک بنایا یا اسے اپنے آپ کو طلاق دینے کا مالک بنایا ہے تو اسی مجلس میں اگر وہ طلاق دے گی تو طلاق پڑے گی. اسی مجلس میں اگر وہ اپنے آپ کو اختیار کرے گی، شوہر نے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق پڑے گی، اور اگر مجلس بدل گئی تو طلاق نہیں پڑے گی. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں. یہی یہاں مین چیز یہی یاد رکھنے کی ہے نا، اصل چیز یہی. فلہا تو عورت کو حق ہے ان تطلق نفسہا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے، مادامت فی مجلسہا، جب تک مجلس باقی ہو، جب تک وہ اسی مجلس میں ہے وہ اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. طلاق اگر اسی مجلس میں دے لے گی تو طلاق پڑ جائے گی. فَإِنْ قَامَتْ مِنْهُ، اور اگر مجلس سے اٹھ گئی یعنی کوئی ایسا کام کرنے لگی جو اعراض پر دلالت کرے، او اخذت فی عمل آخر، یا اس نے کہا تھا طلقی نفسک ہے نا، وہ جھاڑو لگانے لگی ہے نا اور وہی کام کرنے لگی ہے نا، کوئی دوسرا کام اس نے شروع کر دیا، خرج الامر من یدہا، تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، مجلس بدل جائے گی، اور مجلس بدلنے کے بعد اب اسے اپنے آپ کو اختیار کرنے یا اپنے آپ کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں دونوں میں ایک فرق ہوگا کہ اگر اسی مجلس میں وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے یا اپنے آپ کو اختیار کر لے تو میں ابھی یہ بتایا ہوں کہ ایک صریح ہے کون، طلقی نفس کے، اور ایک کنایا ہے کون، اختیاری نفس کے. صریح کے ذریعے سے کون سی طلاق پڑتی ہے، رجعی، اور کنایا کے ذریعے بائن. تو دونوں میں یہ فرق ہوگا کہ اگر مجلس میں وہ اپنے آپ کو اختیار کر رہی ہے اختیاری نفس کے ذریعے سے تو طلاق بائن پڑے گی، اور طلقی کے ذریعے سے اس نے مالک بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو طلاق دے رہی ہے تو کون سی طلاق پڑے گی، رجعی پڑے گی. یہ فرق ہوگا ہے نا، اسی کو آگے یہ بتا رہے ہیں. وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ اختاری نفس کے، اور اگر عورت نے اختیاری نفس کے جملے میں اپنے آپ کو اختیار کر لیا، یعنی شوہر نے کہا تھا اختیاری نفس کے اور اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا، کانت واحدتن بائنہ، تو کون سی طلاق پڑے گی، ایک طلاق بائن پڑے گی ہے نا. کیوں ایک طلاق بائن پڑے گی، کیونکہ کنایا ہے، ایک سے زیادہ نہیں پڑے گی، نہ دو نہ تین ہے نا، اگرچہ شوہر 2 یا 3 کی نیت کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اختیار کرنے میں نے اسے اختیار کر لیا ہے نا، اس میں تنوع نہیں ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا نام ہے بعض کو اختیار کیا ہے نا، یا اس میں کئی قسمیں بن جائیں. اختیار میں کئی نوعیں نہیں ہوتی ہیں کہ اس میں کئی نوعیں آپ بنا دیں، کئی قسمیں آپ بنا دیں. اور جب اختیار تنوع کا، کئی قسمیں بننے کا احتمال نہیں رکھتا ہے تو شوہر کا یہ نیت کرنا کہ 2 یا 3 اور عورت کا اپنے آپ کو 2 یا 3 طلاقیں دینا، یہ غیر محتمل چیز کا ارادہ کرنا ہے. لہذا شوہر اگر نیت بھی کرے اور عورت وہی دے اپنے آپ کو، پھر بھی نہیں پڑے گی 2 یا 3. ٹھیک ہے. کہاں گیا، ولا یکون ثلاثا، اور 3 طلاق نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اختیار میں تنوع نہیں ہوتا. وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَلِكَ، اگرچہ شوہر نے 3 کی نیت کی ہو پھر بھی نہیں پڑے گی. کیوں نہیں پڑے گی میں بتا چکا ہوں. ایک چیز اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ اگر اختیاری وغیرہ کے ذریعے سے وہ طلاق دینے کی نیت کر رہا ہے تو شوہر کے کلام میں یا عورت کے کلام میں نفس کا ذکر ہونا لازم ہے. اگر اس نے کہا اختیاری، اس نے کہا اختر، تو نہ ادھر نفس نہ ادھر نفس، طلاق نہیں پڑے گی ہے نا.
تو ذکر نفس جانبین میں سے کسی ایک طرف یہ ضروری ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں ولا بد من ذکر النفس فی کلامہ او فی کلامہا. مرد کے کلام میں یا عورت کے کلام میں نفس کا ذکر ضروری ہے. اگر کسی کے کلام میں اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے, اگر نہیں کوئی ذکر کرے گا تو طلاق نہیں پڑے گی. یہ اختیاری نفسکے کا حکم پورا ہو گیا. آگے کہتے ہیں وَإِن طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِي قَوْلِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ. اور اگر عورت نے اپنے آپ کو طلاق دی طلقی نفسکے شوہر کے قول میں, اس نے کہا تھا طلقی نفسکے اور عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی, تو چونکہ یہ صریح ہے اس لیے ایک طلاق رجعی پڑے گی. اور طلاق میں قسمیں ہوتی ہیں, ہے نا, طلاق میں قسمیں ہوتی ہیں 2 3, البتہ 2 یہ عدد محض ہے اور 3 یہ فرد حکمی, 1 یہ فرد حقیقی ہے. تو طلاق کا لفظ جو ہے وہ فرد ہے, وہ فرد حقیقی کو تو شامل ہی ہوگا یعنی 1 کو, اور فرد حکمی کو بھی شامل ہوگا کیونکہ وہ بھی حکماً 1 ہے نا. مجموعے کو بھی 1 کہا جاتا ہے. جیسے یہ 1 کنٹل گیہوں ہے, ایک جگہ رکھا ہوا ایک گیہوں ہے, مجموعے کو کہا جاتا ہے نا. تو مجموعے کو بھی 1 کی حیثیت حاصل ہوتی ہے, اس لیے 3 یہ فرد حکمی ہے اور 1 فرد حقیقی ہے. طلاق فرد ہے, فرد حقیقی اور فرد حکمی دونوں کا اس کے اندر احتمال ہے. اگر شوہر نے طلقی نفسکے میں 3 کی نیت کی ہے اور عورت 3 اپنے آپ کو دے لے تو تینوں پڑ جائیں گی. کوئی نیت نہیں ہے تو 1 پڑے گی, 2 کی نیت کرے گا تب بھی 1 ہی پڑے گی, اس لیے کہ وہ عدد محض ہے. تو اگر فہیا واحدۃ رجعیہ تو 1 طلاق رجعی ہے. فإن طلقت نفسها ثلاثا تو اگر اس نے اپنے آپ کو 3 طلاقیں دیں, وقد اراد الزوج ذلك اور شوہر نے 3 کی نیت بھی کی تھی, وقعن علیہا تو تینوں طلاقیں اس پر پڑ جائیں گی, کیونکہ اس کا معنی ہے افعلی فعل الطلاق, تو فعل طلاق انجام دے لے, ہے نا. اور الطلاق مصدر ہے, فرد ہے, وہ فرد حقیقی فرد حکمی دونوں کا احتمال رکھتا ہے. ایک چیز ہوئی وَإِن قَالَ لَهَا, اور اگر عورت سے کہا طلقی نفسکے, تمہارے نسخے میں نفسکے میں سے پہلے طلقی نہیں ہوگا, اس کو بنا لینا, اور تمہارے میں ہے. اور اگر عورت سے کہا طلقی نفسکے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے لے, متا شیتے جب تو چاہے, ہے نا. تو اب یہ عام کر دیا اس کو, جب تو چاہے اپنے آپ کو طلاق دے لے. مجلس کے ساتھ یہ خاص رہے گا, جب چاہے طلاق دے لے کہہ رہا ہے. مجلس کے ساتھ اس کی خصوصیت ہوگی نہیں, وہ جب چاہے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے. طلقی نفسکے متا شیتے تو اپنے آپ کو طلاق دے لے جب چاہے. فلہا ان تطلق نفسہا فی المجلس وبعدہ تو عورت اپنے آپ کو اس صورت میں مجلس میں بھی اور مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتی ہے. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ اور جب شوہر نے کسی آدمی سے کہا, اپنی بیوی سے نہیں, کیا کہا, طلق امراتی تو میری بیوی کو طلاق دے دے. یہ کیا ہے, تو میری یہ کتاب آپ بیچ دیجئے, کیا ہے, توکیل ہے, وکیل بنا رہا ہوں آپ کو. ایسے ہی شوہر کسی مرد سے کہہ رہا ہے کہ تو میری بیوی کو طلاق دے دے, یہ کیا ہے, توکیل ہے. تو میری بیوی کو طلاق دے دے. فلہو ان یطلقھا فی المجلس وبعدہ تو چونکہ یہ توکیل ہے اس لیے وہ وکیل مرد اس کی بیوی کو مجلس میں اور مجلس کے بعد بھی طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہوگا, وہ تمہید کام کی تھی نا. وَإِن قَالَ لَهَا اور اگر شوہر نے یہ کہا ہے
तल्लिकहा इन शेता, अगर तू चाहे तो उसे तलाक दे दे, है ना। तो ये तवकील नहीं है, तल्लिकहा इन शेता, अगर तुम चाहो तो तलाक दे दो, है ना। तो ये तवकील नहीं बल्कि तमलीक है, और तमलीक मजलिस के साथ खास है, लिहाजा इस सूरत में वो उसी मजलिस में तलाक देने का मुजाज होगा, उसके बाद नहीं। वो इन काल, और अगर ये कहा तल्लिकहा इन शेता, तू अगर चाहे तो उसे तलाक दे दे, फलहू अन युतल्लिकहा फिल मजलिस खासा, तो वो खास उसी मजलिस में तलाक दे सकता है, उसके बाद उसे तलाक देने का इख्तियार नहीं होगा। बात फिर यहाँ से नई शुरू होगी, चल वही रही है लेकिन बात नई शुरू होगी दूसरी, और घंटी पूरी हो गई है।